اس پہ لوگ بعض اشکال کرتے ہیں، بھائی یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے، آپ نماز روزے کی ترغیب دو، آپ لوگوں کو زکوٰۃ کی ترغیب دو. بھائی وہ بھی ہم ترغیبیں دیتے ہیں، لیکن یہ ٹاپک میں پتہ ہے کیوں زیادہ چھیڑتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں غم صرف ایک ہی ہو، اور وہ آخرت کا. اس کے علاوہ اللہ کوئی اور غم آپ کے دل میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع له شملا واتته الدنیا وہی راغمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا صرف ایک غم ہو گیا آخرت، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ اس کے سارے غموں کو ختم کر کے ایک غم بنا دیتے ہیں، بس آخرت، اور اس کی فکروں کو سمیٹ دیتے ہیں. اس کی ٹینشنیں کیا ہو جاتی ہیں؟ سمٹ جاتی ہیں. اور اگر ایسا واتته الدنیا وہی راغمہ، فرمایا دنیا پھر آتی، پھر بھی آتی ہے لیکن ذلیل ہو کے آتی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ پھر بھی دنیا ملے گی، دنیا کو لات مارے گا مگر پھر بھی دنیا ملے گی. مگر اس ملنے میں اور پیچھے بھاگنے میں ملنے میں فرق یہ ہے کہ ناک رگڑتی بھی آئے گی، اور اگر پیچھے بھاگتے رہے تو ذلیل ہو کے ملے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رشتہ آیا، آپ نے استغنا دیا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر بھی مل گیا آپ کو، کیا خیال ہے بھائی؟ عزت کے ساتھ. اور ایک ہوتا ہے پکڑے گئے گھنٹی بجاتے ہوئے، موبائل خط پارسل کرتے ہوئے، پٹے. یہ بھی ہو گیا لیکن کیسے ہوا؟ ذلیل ہو کے ہوا نا. ایک جاب ہوتی ہے، کمپنی آپ کو بلاتی ہے، سر آپ ہمارے معیار پہ پورا اترتے ہیں، آپ کے ہم نے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں بہترین. آپ کہتے ہو بھائی یہ تنخواہ مجھے پسند نہیں ہے. نہیں سر، آپ جو تنخواہ بولیں گے ہم آپ کو وہ دیں گے. اس میں آپ کی عزت ہوگی نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بات بات پہ آپ بولو گے بھائی تم نے رکھا ہے، ہم نے تھوڑی رکھا ہے، ہم نے تھوڑی کہا تھا، آپ نے خود رکھا ہے ہم کو. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بھکاریوں کی طرح. ایک صاحب نے بتایا نا کہ میری شادی نہیں ہوتی، تو میں نے ان سے کہا کہ کیسے رشتہ بھیجتے ہو؟ کہتے ہیں میں جاتا ہوں، اپنے فضائل سناتا ہوں، اتنا ان کو سمجھاتا ہوں، اتنا پیچھے پڑتا ہوں، پھر بھی نہیں دیتے. میں نے کہا اسی وجہ سے تو نہیں دیتے آپ کو کہ وہ اپنی بیٹی کے فائدے کے لیے اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کر رہے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے. کہ آپ کو کہہ رہے میں بتاتا ہوں مجھے اتنی شدید ضرورت ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ بولا کرو کہ میری یہ کوالٹی ہے، تو ان کو لگے گا کہ آپ ان کی ضرورت ہو تو کر دیں گے، نہیں لگے گا تو آپ کا اسٹائل ہی ایسا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ بھکاری ہے، اس کو ضرورت ہے، تو وہ اپنی ضرورت دیکھیں گے تو ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بھائی؟ بہت اہم حدیث ہے، یاد رکھو، کاش یہ سمجھ میں آ جائے، کاش یہ سمجھ میں آ جائے. فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، ساری فکریں جس نے ختم کر دی نا. فکریں ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی محنت ختم کر دی. پیسہ کمانے کی محنت ضروری، صحت بنانے کی محنت ضروری، پیسہ کمانے کی فکر ضروری نہیں ہے، ناجائز ہے. ٹینشن لینا ناجائز ہے، کیوں نہیں آ رہا، اتنی محنت کر رہا ہوں آ کیوں نہیں رہا، یہ محنت تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟ ٹینشن. بھائی آپ کا کام تھا مشورے لے کے بزنس شروع کرنا، جاب کرنا، آپ نے کر لی. آپ کا کام تھا بچے کو پڑھانا، آپ نے چوائس کیا کہ یار کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں بچے کو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتا ہوں، پورے ٹیوٹر لگا دیا پھر بھی نہیں پڑھ رہا. ٹینشن، ابے یہ کیا کرے گا مستقبل میں. بھائی کوئی بات نہیں، آپ کا جو کام تھا آپ نے پورا کر لیا، اب آپ نے اس کی ٹینشن بولو نہیں. ٹینشن صرف ایک ہی رکھنی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا میرا. تو نبی نے خوشخبری سنائی، جس نے ایک ٹینشن رکھی نا کہ آخرت، کام تو سارے کرنے ہیں دنیا کے، ٹینشن صرف ایک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا میں یہ انعام ملتا ہے کہ من کانت الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبی. سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے، بہت اہم حدیث ہے، کئی بار میں اس پہ بیان کر چکا ہوں. سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی. دل مالدار ہو جاتا ہے اس کا. مالدار آدمی کو غریب کی دھمکیوں سے ڈر لگتا ہے؟ بولو. غریب اس کی بے عزتی کرے تو مالدار اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے؟ کہتا ہے بھائی کیا ہے تیری، کیا جیسے بنیان سونگنے والے میرے خلاف فتویٰ دیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں کہتا اس سے تھوڑی سی عزت ہماری اور زیادہ الحمدللہ بڑھ جائے گی. تو ہاں، اپنے جیسے آدمی سے جب انسان کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو اس کی تعریف کو ویلیو بھی دیتا ہے اور اس کی توہین کو بھی ویلیو دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا اپنی، سب سے پہلا انعام جعل اللہ غناہ فی قلبی، دل مالدار ہو جائے گا. بے شک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو، پیسہ نہ ہو، رہے گا ایسے جیسے ڈیفنس کے سارے بنگلے اسی بحریہ ٹاؤن اسی نے بنایا ہے. اسٹائل یہ ہوگا زندگی گزارنے کا. اور خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا تھا، پھر اور ہم نے علماء کو، اور بہت سارے علماء کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا. جیب میں دھیلا نہیں ہے، کھانے کی روٹی نہیں ہے، رہتے ایسے جیسے ابھی ریاض ملک سے مل کے آ رہے ہیں. کیا نام ہے؟ ملک ریاض ہے، ریاض ملک ریاض. نام ہمیشہ میں الٹا سیدھا کر دیتا ہوں غلطی سے.
ملک ریاض سے مل کے آ رہے ہیں اور ابھی ان کی بہت بڑی ڈیلنگ ہوئی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب دارالعلوم کراچی میں پڑھایا کرتا تھا تو میری تنخواہ سے زیادہ بیل کی تنخواہ تھی. وہاں کھیت بھی تھا نا, ہل چلانے کے لیے بیل پہ زیادہ خرچہ ہوتا تھا. شیخ الحدیث کی تنخواہ کم تھی, سب بیچاروں وسائل کم تھے مدرسے کے پاس. تو فرماتے ہیں میں رہتا ایسے تھا, انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے ناشتے میں, انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے. کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ لاہور کا سفر ہوتا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے, کیونکہ ہم لوگ کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہے وہ تو پھر زیارت ویارت ہوتی نہیں ہے. لیکن وہ والے بزرگ ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے کہ جو چاند پہ بھی قدم رکھ رہے ہیں. اور بھی کچھ 2-3 رپورٹیں آئی ہیں ابھی, اور بھی آئی ہیں. اتنی قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھ لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے, تو دھوبی نے فرشتے کی واٹ لگا دی تھی. کچھ اس طرح کی رپورٹیں بھی آئی ہیں. قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھا من ربو کا, دھوبی نے رکھ کے لگا دیا. اس کو بولا بھائی میں کس کا دھوبی ہوں, کچھ اس طرح کا چماٹ لگایا یا کچھ 12 رپورٹ ہے. تو یہ والا نہیں. شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, یاد رکھو. لیکن ان کے کھاتے میں جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی حیران ہوں گے, یار یہ تو میں نے کیا ہی نہیں. بعض بڑے اللہ والے لوگ گزرے ہیں تو خامخواہ میں ان کے کھاتے میں لوگوں نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. خیر, تو لیکن ہم لوگ کے ہاں بھی بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. تو ہمارے شیخ سال میں ایک دفعہ سفر کرتے تھے ٹرین سے, تو ٹرین کے پیسے بچانے کے لیے نا پورے سال اپنی تنخواہ سے جوڑ جوڑ کے پیسے جمع کرتے تھے, پھر ٹرین کا ٹکٹ نکلتا تھا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اتنی قربانی کے بعد جو اپنے شیخ کی اور بزرگ کی زیارت کرے گا تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اس کی. تو فرماتے ہیں لیکن رہتا میں ایسے تھا کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے تھے. آج اتنا پیسہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ لو, دیکھو سب مدرسوں کے محتمم کی بات میں نہیں کرتا, سارے برے نہیں ہوتے لیکن کچھ برے بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ مدرسے بناتے ہیں ادھر, بعض لوگ ٹرسٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, ٹرسٹ بناتے ہیں اربوں خربوں روپے کرپشن کر کے جمع کر رہے ہیں. کپڑے ایسے پہن کے گھومیں گے, آدمی کہتا ہے سب سے پہلے تو اس کو زکات دو. یار تم سوٹ ٹائی پہن لو, کوئی اچھے کپڑے پہن لو, یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس تو بالکل ہم تو سادہ ہیں, ہم تو غریبوں کی یعنی ویلفیئر میں مرے جا رہے ہیں. اتنا کیوں مر رہے ہو؟ کپڑے صحیح پہن لو بھائی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی. نارمل جیسے تمہیں اللہ نے سارے رہتے ہیں, کیوں ایسا غریب بن رہے ہو؟ میرے کپڑے بھی میلے ہو رہے ہیں, ٹائم نہیں ملا مجھے بدلنے کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے زکات دیں. میرے استری ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے, آج مہمان آ گئے تھے تو ٹائم نہیں ملا مجھے. اللہ نے دیا ہوتا ہے. یہ کام زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو 2 نمبر قسم کے محتمم اور ٹرسٹ چلانے والے لوگ ہوتے ہیں. 2 نمبر محتمم کی بات کر رہا ہوں, وہ ہمیشہ ایسے رہے گا جیسے پتہ نہیں کیا ہے ایسے, لیکن اوپر گاؤں میں زمینیں بنا رہا ہوگا, ادھر زمینیں بنا رہا ہوگا. اور جب بھی گھر جا کے دیکھو گے, ایسے مولویوں کو بھی میں جانتا ہوں, چندہ لے لے کے اتنی پراپرٹی بنا دی, جب ان کے گھر جاؤ آدمی کہتا ہے تھوڑے سے مجھ سے بھی پیسے لے لے یار تو. یہ استغنا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بھکاری پن ہے, بھکاری پن. اپنا گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھو لوگ سمجھے پیٹ بھرا ہوا ہے, کھاتے پیتی فیملی سے اس کا تعلق ہے. بے شک گھر میں آٹا نہ ہو, صبح راشن کے پیسے نہ ہو. اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے. خدا کی قسم غربت میں تو استغنا سے جینے کا مزہ ہے. پیسہ آنے کے بعد کیا استغنا بھائی؟ نہیں ہے میرے خیال ہے بات. جب پیسہ آ گیا تو وہ آ گیا نا. اصل مزہ یہی ہے جیب میں دھیلا ہو, دھیلا بھی نہ ہو. وہی دکان پکوڑوں کی باتیں کیا ہو, کروڑوں کی. یہ مثال نیگیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے, پوزیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے. ہمیشہ دکان جیسی بھی ہو, باتیں کس کی کیا کرو؟ کروڑوں کی کیا کرو. بولا کرو میں 4 کروں گا انشاءاللہ, چاہے بیلنس نہ ہو. آتے ہیں نا میرے پاس بہت باریک باریک کے 4 کروں گا, میں کہتا تمہارے پاس بیلنس نہیں ہے بھائی, تم نہیں کر سکتے, لیکن جذبہ بہرحال اچھا ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, جو آخرت کو فکر بنائے گا سب سے پہلے اللہ اس کو انعام دے گا, اس کے دل کو مالدار کر دے گا. اس کو اپنے اندر سے محسوس ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا سیٹ ہوں. یار یہ محسوس ہونا کم نعمت ہے بھائی. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا نا, کتنا ہی بڑا سیٹ ہو, دل سے اللہ اس کو کیا بنا دیں گے؟ غریب. میں نے دیکھے ایسے کروڑ پتی لچڑ, کروڑ پتی ہیں مگر ایسے لچڑ ہیں, اتنے لچڑ ہیں. بھائی مر جائے گا نا, اس کے یتیم بچے کو خود نہیں پالیں گے, عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں گے جا کے. ابے پال لے یار, تیرے بھائی کی اولاد ہے, سگا بھائی تھا تیرا, مر گیا. یتیم کے سر پہ جتنا ہاتھ رکھو نا, جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں. نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے. ابے تجھے تو جنت کمانے کا موقع ملا ہے. نہیں بھائی, غربت, مہنگائی, ایکچولی آج کل گزارا کہاں ہوتا ہے, بجلی کا بل, گیس کا بل. ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا غنا, گھر میں راشن نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, 40 دن کھجوروں پہ گزارا ہو رہا ہے, لیکن ایک بیوہ خاتون سے شادی بھی کر رہے ہیں, ام سلمہ سے, اور ان کے بچوں کو بھی گود لے کے پال رہے ہیں. چلو بھائی, جو پکتا ہے نا 2-4 کھجوریں ہیں تو اس میں یہ بھی شریک ہو جائیں گے.
نہیں آئی میرا خیال ہے بات. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی, نبی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری تو عمر بھی زیادہ ہے اور میرے بچے بھی ہیں, میں کیسے شادی کر سکتی ہوں, کیونکہ یہی تصور تھا کہ بھئی شادی کروں گی تو بچے چھوڑنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا اما انا فاسن من, اگر تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تو عمر تم سے بھی زیادہ ہے, اور رہا بچوں کا مسئلہ تو وہ بھی لے آؤ. نہیں آئی بات, یار پولیس بلانی پڑے گی ورنہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اگر عمل کی نیت سے سن رہے ہوتے نا تو پھر سمجھ میں نہیں آتی. آپ نالج کے لیے سن رہے ہو, اچھا بھائی سیرت کا ایک یہ بھی پہلو ہے, آپ پہ عمل کرنا ہی نہیں ہے, اس لیے آپ کو کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ ہم نے کون سا کسی یتیم کو پالنا ہے, کسی بیوہ کو بچوں سمیت پالنا ہے. مہنگائی, غربت, گیس کے بل, بجلی کے بل, بھائی جتنی مہنگائی غربت ہو, اللہ تھوڑی معاذ اللہ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے بھول گیا ہے. اس دور سے زیادہ تھوڑی مہنگائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. اتنی ازواج کو کا خرچہ اٹھا رہے ہیں اور گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, لیکن یہی سوچ کے چلو جیسے باقی چل رہے ہیں دو تین اور افراد چلیں گے. تبھی میں کہتا ہوں نا باپ سے کہ بیٹا اگر سمجھدار ہے شادی کر دے, بہو آ جائے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا, کیا خیال ہے. اس پہ لبرل لوگ بولتے ہیں لو, یہ ہے مولانا لوگ, یہ سمجھتے ہیں کہ بہو صرف 2 روٹی ہی کھائے گی. اصل میں ان کے ہاں یہی کلچر ہے, صرف روٹی ہی ان کی ضرورت ہے, باقی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. بھائی روٹی یہ کنایا ہے رزق سے, مقصد صرف 2 روٹی نہیں ہوتی, اس میں رنگ کے ڈبے بھی ہیں, میک اپ کے, جو پلستر جو ہوتا ہے, اور بچوں کی پیدائش کا خرچہ. روٹی یہ کنایا ہے, یعنی مطلب یہ کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں تو 2-4 اور ہو جائیں گے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ توکل کرو اللہ پہ. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, ہم نے علماء کے دلوں میں خدا کی قسم غنا دیکھا ہے, غنا, استغنا. کچھ بھی نہیں ہے, دولت آ رہی ہے, صدقہ ہو رہا ہے. میں اپنے شیخ کے واقعات بتاتا ہوں نا, اگر میں ان کے واقعات بتانا شروع کر دوں نا سخاوت کے, اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے, پھر ان کے انتقال کے بعد جن سے میں دوبارہ بیعت ہوا, انسان دیکھتا ہے لیڈر جو بات کہہ رہا ہے نا اس پہ خود ڈبل عمل کر رہا ہے, تو پھر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. آج چندے کی ترغیبیں بہت دی جاتی ہیں, جو ترغیب دے رہا ہوتا ہے اس کی جیب سے ایک ڈھیلا بولو نہیں نکلتا. جنت کے ٹکٹ وکٹ ہوتے ہیں, خود خریدنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو جب ترغیب دیا کرو صدقے کی, تو صرف ترغیب نہیں ہے, بچوں کے سامنے صدقہ کر کے دکھایا کرو. باپ چاہتا ہے نا میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے میری بیٹیوں کا خیال کریں, چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو باپ کو چاہیے صرف ترغیبیں نہ دے, اپنی زندگی میں اپنی بہنوں پہ خرچ کرے, بیٹوں کے سامنے, اپنی زندگی میں بیٹوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ, کہ دیکھو میرے باپ کے مرنے کے بعد میں نے تمہاری پھپھوؤں کو پالا ہے, ان پہ خرچ کیا ہے. پھپھو کا لفظ کتنا ڈینجرس ہے کہ نہیں ہے, پھر بھی میں کھلا رہا ہوں اس کو, صحیح ہے. تو میرے بعد تم نے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. دیکھو میرا فلاں بھائی ہے, بے روزگار ہے, وہ کم کماتا ہے, میں اس کو ہدیہ دیتا ہوں, گفٹ دیتا ہوں, یہ بتاؤ بچوں کو. ایسا نہ بتاؤ کہ اس کی انسلٹ ہونا شروع ہو جائے, بچے جا کے بولے تم تو ہمارے باپ کے ٹکڑوں پہ پلے ہو, یہ کون, ہدیہ دے رہا ہوں, گفٹ دے رہا ہوں. دینا چاہیے تاکہ بچوں کو بھی ہو, بڑے کو ہو کہ یار اگر میرا کوئی بھائی جاب لیس ہو گیا تو ہمارے خاندان کی یہ پرمپرا ہے کہ ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, 1 کروڑ روپے کما رہا ہوگا, دوسرے کے پاس گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے, پوچھتا بھی نہیں ہے وہ بھائی سے آ کے. یہ بہت بری حرکت ہے. اللہ کو تنگ دل لوگ پسند نہیں ہے, اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کی صفات تو نہیں پیدا ہو سکتی نا ہمارے اندر, مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ جواد ہے, خرچ کر کے خوش ہوتا ہے, تو انسان کو بھی کیا چاہیے, خرچ کر کے خوش ہوا کرے. اللہ رحیم ہے, رحم کر کے خوش ہوتا ہے, تو ہمیں بھی کیا چاہیے, مخلوق پہ ہم رحم کھائیں, ترس کھائیں. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے تو ہم بھی ظلم کو پسند نہیں کریں. تو یہ جو جعل اللہ غناہ فی قلبی ہے نا, یہ میں ٹینشن کی بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ساری ٹینشنیں ختم کر کے ایک ٹینشن کو اپنے اوپر رکھتا ہے تو اللہ اس کی ساری ٹینشنیں ختم. پہلا انعام کیا ملتا ہے, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن سینہ ایسا چوڑا ہوگا جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ, اندر سے اس کو اپنے اندر سیٹ پنا محسوس ہوگا. صحیح ہے نا, تو اس لیے خوش رہے گا, وہ کہے گا اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. فرمایا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ, اس کی فکروں کو اللہ سمیٹ دیں گے. اور تیسرا انعام کیا ملے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا نہیں آئے گی اس کے پاس. فرمایا أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, دنیا آئے گی ناک رگڑتی ہوئی. عزت سے دور بھاگے گا, عزت بھی ملے گی. پیسے سے دور, غلط طریقے سے پیسہ, لالچ والے پیسے سے دور بھاگے گا, لیکن پیسہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا, ذلیل ہو کے آئے گا پیسہ.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کانت الدنیا ہمہ، لیکن جس نے دنیا کو فوکس کیا اس مسجد پہ قبضہ کر لوں تاکہ یہاں سے چندہ آئے. آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، مسجدیں اور مدرسے وہ سورس آف انکم بن گئی ہیں بعض لوگوں کی. ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، آپ کی سوچ ہوگی، ان کو پتا ہے یار یہاں سے تو سارا سیٹ اپ ہمارا کیا ہو جائے گا. ممبر کا شوق، علماء کہتے ہیں جس کو ممبر کا شوق ہو نا اس کو کبھی بھی ممبر نہ دو. جس کو یہاں بیٹھنے کا شوق ہو نا کہ میں آ جاؤں کسی طریقے سے، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو بٹھایا جائے. یہ جو مسند ہوتی ہے نا اس پہ بٹھایا جاتا ہے، بیٹھتا کوئی بھی خود نہیں ہے. تبلیغ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کہر کبھی نہیں ہوگا مشوروں میں کہ جی میرا بیان آپ بڑے اجتماع میں رکھ لیں. سیروزے میں اس دفعہ جو مین بیان ہوگا وہ میرا ہوگا. جس دن تبلیغ میں کسی نے ایسا کہہ دیا نا کہ آج اسٹیج پہ میرا بیان ہوگا، اس دن سے اس کے علاوہ سب کا بیان ہوگا قیامت تک کے لیے. اب اس کا بیان تبلیغ میں کبھی بھی نہیں ہوگا. بھائی تجھے کیوں شوق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ آج کل بڑے مسائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بیان تھا پہاڑ گنج میں، میں اس وقت بہت ہی کم عمر تھا، یعنی یہ 95-96 کی بات ہوگی، اس وقت کی بات ہوگی. اچھا مجھے بھی انہوں نے بیان کے لیے بلا لیا تو کنفرم نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں، تو کسی اور کو بھی بلا لیا انہوں نے بیان کے لیے. وہ سمجھے کہ میں نہیں آ رہا. اب میں پہنچا ہوں تو وہ بھی، وہ عجیب آدمی مجھے دیکھ کے اس کی سانس پھول رہی ہے کہ یہ کیوں آ گیا. میں حیران ہو رہا ہوں، بھائی تو بیان کر لے، کس نے منع کیا ہے یار؟ دین کی بات ہی کرنی ہے نا. تو انہوں نے نماز روزے کی ترغیب بھی دینی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہمارا اختلاف ہو، تم گٹکے کے فضائل بیان کرو گے میں نماز کے فضائل بیان کروں گا. تو دیکھ کے نا وہ عجیب سا ہو گیا ہونک. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی آپ ہی کا بیان ہوگا، میرا بیان نہیں ہوگا، آپ ڈرے نہیں. لیکن مجھے افسوس بہت ہوا کہ کیا سیاست ہے بھائی یہ. تو ایک دوسرے کو تو سپورٹ کرنا چاہیے نا. میں تو خوش اس پر ہوا کہ اچھا یار مجھے گلے کو سکون مل گیا، ٹھیک ہے نا. ذمہ داری یہ اٹھا رہے ہیں، ثواب کس کو مل رہا ہے؟ ہمیں مل رہا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل. یہ مسجد کمیٹیوں کو بھی چاہیے اور لوگوں کو بھی یہ اصول بنا لینا چاہیے، جس کو شوق ہو نا گھسنے کا اس کو کک آؤٹ کرو، بولو چلو یہاں سے. ہمارے فرمایا کرتے تھے امام کی سلیکشن کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ خود درخواست دیں کہ مجھے یہ امام لگا دو. فرمایا امام کی سلیکشن کا طریقہ یہ بڑے مدارس سے آپ رابطہ کریں، ان سے بولیں ہمیں اس طرح کا امام چاہیے، ہماری یہ ضرورت ہے. آپ کو جو بہتر لگے آپ اس کو بھیجیں، وہ بھیجیں گے پھر. تو یہ اس سے یہ مسجدوں کے قبضے وبضے اور یہ ڈرامے بازیاں جو چل رہی ہیں نہیں ختم ہوں گی. ورنہ تو آج کل مسجدیں تو بھائی پوری وہ بن چکی ہیں. خیر تو اللہ کے یعنی یہ دنیا کے مختلف طریقے ہیں. یہ دنیا ہے لیکن لیول اس پہ دین کا لگا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اپنی فکر بنایا سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا ہوگا؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. کیسی خطرناک الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ پیدا کر دے گا. سامنے جیسے کوئی سامنے چڑیل کھڑی بھی ہو، زندگی میں کبھی سکون ملے گا آپ کو؟ یہ نہیں نبی نے فرمایا کہ فقر و فاقہ اس پہ مسلط کر دے گا، نا. فقر و فاقہ کا خوف، غربت کا خوف ہر وقت اس پہ مسلط رہے گا. ایک ہوتا ہے نا جن نے آپ کو پکڑ لیا، وہ اتنی بڑی ٹینشن نہیں، اب تو پکڑ ہی لیا نا. کیا خیال ہے؟ جیسے وہ آدمی گیا نا جنگل میں قضائے حاجت کے لیے، شیر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا ہمارا تو حساب کتاب ہو گیا، اب تو ہی کر لے جو بھی کرنا ہے تو نے. اب تو ہو گیا نا، خوف جو تھا وہ اس کا آؤٹ پٹ سامنے آ گیا. تو لیکن جن سامنے موجود ہو، چڑیل سامنے موجود ہو، ڈرا رہی ہو ابھی پکڑا، تو ایسے آدمی کو سکون مل سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت، دنیا کی ہوس، کتنی ہی دولت آ جائے، ہر وقت غربت کا خوف، فقر و فاقہ کا خوف، دنیا کی نعمتیں چھننے کا خوف بین آئی نہیں، اتنا سامنے ہوگا، آنکھوں کے بالکل سامنے، ہٹے گا ہی نہیں اس سے. سوئے گا خیال آئے گا ابے میری فیکٹری میں آگ نہ لگ جائے، ابے ایسا نہ ہو کہ یہ چیز مہنگی ہو جائے، اس کی امپورٹ بند ہو جائے، ابھی ایسا نہ ہو کہ اس کی ایکسپورٹ بند ہو جائے، ابھی ایسا نہ ہو پاکستان کے حالات اور خراب ہو جائیں، چلو باہر چلتے ہیں، ابھی ایسا نہ ہو باہر کے حالات بھی خراب ہو جائیں، ابھی ایسا نہ ہو جائے، ابھی ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کرفیو لگ جائے، ایسا نہ ہو یہ ہو جائے. ہر وقت چڑیلوں کی طرح نا غربت کا خوف اس کو ڈراتا رہے گا. اور یہ بھی مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. ہم نے بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکان کو اسٹریس اور ڈپریشن میں دیکھا ہے. میں ان سے کہتا ہوں تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، کہتے ہیں لیکن شیورٹی نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ رہے گا، کہیں چھن نہ جائے. ابھی وہ آئے ہوئے تھے نا آفاق احمد، نہیں جو یوٹیوبر ہیں لندن میں، بڑا زبردست اچھا آدمی ہے. تو وہ پہلے اداکاروں فنکاروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کافی زیادہ تھا، پھر توبہ طائب کی اللہ نے توفیق دی تو چینل وینل بنا کے. تو کہہ رہے مجھ سے بالی ووڈ کے بہت سارے ایکٹر ملتے تھے، تو میں ان سے پوچھا تمہیں ٹینشن کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں بڑھاپے کی ٹینشن ہے. ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ بڑھاپا نہ آئے.
کیونکہ ہمارا جو ہمیں عزت پیسہ ملا وہ ساری ملا ہی شو بازی پر ہے نا. کیا خیال ہے بھائی ہیرو کو کس بات کے پیسے ملتے ہیں؟ ہینڈسم نظر آئے, اسمارٹ نظر آئے. ہیروئن کو کس بات کے پیسے ملتے ہیں؟ بیوٹی کے. کروڑوں کروڑوں روپے ان کے بیوٹی پارلر میں خرچ ہوتے ہیں. تو ان دونوں طبقوں کو, ہیرو ہیروئن اور یہ جو ایکٹروں کی دنیا ہے, ان کو ہر وقت ایک خوف ہے کہ ہم آج جوان ہیں کل بوڑھے ہوں گے. اس وقت سوسائٹی میں ہماری 2% کی عزت, جملہ کمپلیٹ کر لیں, نہیں 2% کی عزت. یہ علماء کو اللہ نے عجیب نعمت دی ہے, جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنی ویلیو بڑھتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور بزرگی پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے تعلق بڑھتا ہے. لیکن ان بیچاروں کو ایک خوف ہے. میں تو طرز کھا کے کہہ رہا ہوں, میرا طنز مقصد نہیں ہے, ہر وقت خوف. آپ کہتے ہو نہیں بھائی یہ تو بوڑھے ایکٹر بھی اسٹیج پہ بلائے جاتے ہیں, ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں جو بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں ویل چیئر پہ. یار بھائی صاحب صرف اتنی دیر کی عزت مل رہی ہوتی ہے ان کو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک اچھا لفظ سیکھ لیا, بھائی صاحب آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو, یہ ان کو صرف اتنی دیر کی عزت مل رہی ہے جتنی دیر اسٹیج پہ, اس کے بعد کوئی پرسان حال. کیونکہ شادی بھی نہیں کی ہوتی ان لوگوں نے, بچے بھی نہیں ہوتے, ہوتی ہے تو ایک آدھ بچہ, وہ بھی آج کل کلوننگ سے ہو رہا ہے, پتہ نہیں ٹیسٹ ٹیوب سے ہو رہا ہے, وہ بھی نیچرل نہیں ہو رہا کہ بچے کو ماں کی بھرپور ممتا ملے. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا, اللہ کہتے ہیں تمہاری ماں ہے, اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ, جنا تکلیف کے ساتھ, 2 سال تمہیں گود سے لگا کے رکھا, 2.5 سال, تو یہ بھی سسٹم ختم. ماں ہے ڈی این اے میں ہے ماں, باقی پیٹ بھی کسی اور کا استعمال ہوا, جننے کی تکلیف کسی اور نے اٹھائی, دودھ ڈبے نے پلایا. تو کیا ماں کو, ماں اولاد کا بھی وہ مضبوط رشتہ نہیں رہتا بھائی. بہن بھائیوں کی نعمت تو ملتی نہیں ان بچوں کو, ایک آدھی ہوتا ہے, تو ساری محبتیں تو ختم. تو ان کو سب سے زیادہ ٹینشن بیچارے ایکٹروں کو جو ہوتی ہے, میں طنز میں نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے بھائی ہم سے اچھے ہوں, ہمارا گیٹ اپ دینداری والا ہو, یہ تو آخرت میں پتا چلے گا کون اچھا ہے کون برا ہے. اور ہم اگر کچھ تھوڑے بہت نماز روزے کی توفیق ملتی ہے تو ہمارا کیا کمال ہے. تو اللہ نے اچھے ماحول میں پیدا کر دیا. ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ اتنے اچھے ماحول میں یہ لوگ پیدا ہوتے تو شاید ہم سے زیادہ اچھے ہوتے. لیکن بہرحال یہ قابل طرز زندگی ہے میرے بھائی. ہر وقت خوف کس چیز کا؟ بڑھاپے کا. اس خوف کو ختم کرنے کے لیے مسکراتے بھی ہیں, ہنستے بھی ہیں, ایک کوشش کرتے ہیں لائف کو انجوائے کرنے کی. لیکن نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, نا 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 نا, وہ خوف کی چڑیلیں سامنے آ کے وقتاً فوقتاً ڈراتی رہیں گی. آپ ذرا دیکھ لیا کرو جو 1975 کے ہیرو اور 2024 میں وہ کیسا لگ رہا ہے. گوگل پہ لکھو 1975 میں کوئی ہیرو تلاش کرو اور دیکھو 2024 میں وہ کیسا لگ رہا ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب کیسا لگ رہا ہے. تو ظاہر ہے, تو جب ہمیں پتا ہے تو ہر ایک کو پتا ہوگا نا. یہ تو جس پہ گزرتی ہے وہ نہیں سوچتا ہوگا. یہ دنیا بڑی اندھیری ہے. اسی کے لیے شاعر نے کہا ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے خزاں لیکن اسٹائل اس کا بہاروں والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, جو دنیا کو اصل ہدف بنائے گا, اللہ کو بھول جائے گا, اللہ کو اپنی زندگی سے نکالے گا, اللہ اس کے نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ رکھ دیں گے. فقر و فاقہ سے صرف فقر و فاقہ مراد نہیں ہے, ہر چیز کا خوف. عزت کو مقصد بنائے گا تو عزت چھننے کا خوف اس کے سامنے ناچے گا, رقص کرے گا. دولت کو مقصد بنائے گا تو دولت چھننے کا خوف اس کے سامنے ہر وقت رقص کرتا رہے گا. اور اپنی بیوٹی اور فٹنس کو اگر وہ ہدف بنائے گا, جیسے باڈی بلڈر کیا کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں جم جاؤ, 2-4 اسپیڈ بریکر بنا لو, کافی ہیں. اتنی زیادہ ایکسرسائز کرنا, باڈی بھائی صاحب کیڑوں نہیں کھانا ہے اینڈ میں, کوئی اور کام کو فوکس کرو, ٹھیک ہے. ہدف نہ بناؤ اس چیز کو, ہدف کسی اور چیز, آخرت کو بناؤ ہدف. قبر کی بھی زندگی, آخرت بھی ہے, ٹھیک ہے. جم جاؤ, اچھی صحت, بہت بہترین, ویل ڈن. اتنا نہیں کہ ساری صلاحیتیں اس میں جھونک دو. میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں, ہمارے ساتھ جم میں آتے تھے, اب کسی کو کیا پتا, کس نام تھوڑی جانتے ہیں, اس لیے غیبت نہیں ہے. وہ بندہ 3-3, 4-4 گھنٹے ایکسرسائز کرتا تھا, اور کھاتا کیا تھا, 5 سال سے روٹی نہیں کھائی, اور اتنی ڈائٹ پلان اس کا. تو میں دیکھا کہ 2 سال ہو گئے غائب بندہ. میں نے کہا شاید ترقی کر کے اب بہت بڑے جم میں چلا گیا وہ بیچارہ. ایک دن میری کہیں روڈ پہ ملاقات ہوئی تو بہت ہی باریک سا ہوا تھا, جو تھوڑے بہت اسپیڈ بریکر بنے تھے. جیسے گورنمنٹ جب آتی ہے نا, سارے اسپیڈ بریکر ایک دفعہ میں بلڈوزر پھیر کے ختم کر دیتی ہے. تو میں نے کہا یار آپ کو ہوا کہ, کہہ رہے یار میں بیمار ہو گیا تھا, اس بیماری نے ساری میری باڈی کی ایسی کی تیسی کر دی. کس چیز کو ہدف بنایا بھائی میرے؟ اعتدال سے چلو نا, آپ اعتدال سے چلو. انگریزوں کے پاس تو دیکھو کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے ہی نہیں. انگریز کا تو ہدف ہی دنیا ہے,
وہ بکرے کھاتے رہتے ہیں، جم جاتے رہتے ہیں، وہ بکرے لگتے رہتے ہیں، یہاں دمبے نکل رہے ہیں، ادھر سے بکرا نکل رہا ہے، ادھر سے گائے نکل رہی ہے، ادھر سے بھیڑ نکل رہا ہے، وہ ساری باڈی ان کی دمبے، گائے، بھیڑ اور پروٹین کا مجموعہ ہوتی ہے ان کی. ہم تھوڑی بھائی، ہمیں تو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. کچھ تہجد میں ٹائم لگاؤ، کچھ ذکر اذکار میں ٹائم لگاؤ، کچھ نماز روزے میں ٹائم لگاؤ، کچھ تلاوت میں ٹائم لگاؤ، کچھ اللہ اللہ کرو، کچھ دینی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو، کچھ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو، کچھ قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نکالو، کچھ قرآن پڑھانے کے لیے ٹائم نکالو، کچھ دعوت اور تبلیغ کے لیے ٹائم نکالو. ہم نے ان سب چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کو ہدف بنائے گا، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، سب سے پہلے اللہ جس چیز کو ہدف بنائے گا نا، اسی کے چھن جانے کا خوف اس کے سامنے مسلط کر دیں گے. ہر وقت ڈر لگا رہے گا، اب یہ گئی، یہ چیز گئی میں سے، یہ گئی. دوسری چیز کیا؟ فرق علیہ شملہ، ہدف اس نے ایک چیز کو بنایا تھا، دنیا کی ایک چیز کو، لیکن اس ایک چیز کے اتنے انڈے بچے پیدا ہوں گے، ہزاروں فکریں مسلط کر دیں گے اللہ اس کے اوپر، ہزاروں فکریں. پھر اس کو یہ ہوگا یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہاں سے بھی یہ بھی بڑا بھی میں بنوں، سب میں بات بھی میری اونچی ہو، صحت بھی میری اچھی ہو، دولت بھی میرے پاس سب سے زیادہ ہو، عزت بھی میرے پاس سب سے زیادہ ہو، گاڑی بھی میری سب سے اچھی ہو، موبائل بھی میرا سب سے اچھا ہو، بیگم بھی میری سب سے خوبصورت ہو، اور جو ہے بزنس میں میرا سب سے آگے ہو. ہر چیز میں کمپٹیشن میں لگے گا تو فکریں سمٹنے کے بجائے پھیلتی چلی جائیں گی. جس کو متنبی نے کہا ہے ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی، کہ اس دنیا سے کسی نے اپنی خواہش پوری نہیں کی. جس نے ایک خواہش پوری کی نا، وہ ایک خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے، اور وہ ہزاروں خواہشات کو جنم دے کے جاتی ہے. ابھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میرا یہ ہدف ہے، یہ خواہش میری پوری ہو جائے تو لائف کو انجوائے کروں گا. نا 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 نا، جب وہ خواہش پوری ہوگی 2-4 دن تک سکون ہوگا، پھر آدمی کہے گا یار اس سے کوئی بڑا ہاتھ مارو. آپ کا کیا خیال ہے؟ سکون میں آ گئے، اربوں روپے میں نے کما لیے، آ گئے نا، اگلا پروجیکٹ، اگلا. کیا اگلے سے سکون میں آ جائیں گے؟ نہیں بھائی، اگلا. پھر اس کے بعد آدمی کا کبھی بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا میرے بھائی. ہاں اگر اچھی نیت سے بنایا جا رہا ہے کہ بھائی لوگوں کو رہائش کا موقع ملے، پھر ٹھیک ہے. پھر یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو آخرت ہے. پھر کاروبار بھی وہ نیکی بن جاتا ہے. اگر آپ بزنس اس نیت سے کرتے ہو یار لوگوں کو بھی ایک اچھی معیاری رہائش ملے، تو پیسہ بھی آئے گا، معیاری رہائش بھی ملے گی. اگر یہ نیت ہے بھائی پھر تو 10 کرو. لیکن عام طور پہ لوگوں کی یہ نیت ہوتی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذهب احب ان يكون له وادیان. آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو 2 پہاڑوں کے درمیان سونا بھر کے دے دیا جائے نا، تو اس کی خواہش ہوگی کاش اس جیسی 2 وادیاں اور ہو جائیں میرے پاس. یہ تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہماری بالکل خواہش نہیں ہوگی، اللہ تو ہمیں سونے کی ایک وادی کیا 2-3 ڈلے دے دے بس ہم خوش ہو جائیں گے. یہ ابھی محسوس ایسا ہو رہا ہے آپ کو. جب ملیں گے فوراً 2-4 دن کے بعد آپ کہو گے یہ 4 اینٹیں سونے کی، اس کو 8 کیسے بناؤں میں؟ تو سکون میں نہیں آئے گا میرے بھائی صاحب سمجھ رہے ہو بات کو؟ سکون میں کبھی بھی نہیں آئے گا. سکون میں جب ہی آئے گا جب خرچ کرنا سیکھے. یار مر جاؤں گا کل، پتہ نہیں، چلو یار یہ والا پلاٹ اٹھا کے کسی کو دے دو، غریب کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو. ایسا نہیں سارے دے دیں پھر روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوں. ایک اعتدال سے. تو جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. نبی نے فرمایا اللہ اس کی فکروں کو سمیٹنے کے بجائے بکھیر دیں گے. رات کو سونے کے لیے لیٹے گا، 20 فکریں مسلط ہوگی، یار یہ بھی ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو رہا، وہ کام ٹھیک ہوا تو وہ فائل اٹک گئی ہے، یہ کام ٹھیک ہوا تو وہ کام اٹک گیا ہے. کچھ بھی نہ ہونا بیگم عذاب بن جائے گی. ایسے کیس آتے ہیں. سب کچھ سیٹ چل رہا تھا، بہت اونچے گھرانے میں شادی کی، بیگم نے ایسی جوتیاں لگانا شروع کی ہیں نا سر پہ، ایسے ڈپریشن میں گئے ہیں کہ نہ چھوڑ سکتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک کیس آیا فیکٹری کے مالک کا، بہت کروڑ پتی آدمی تھا، اس کی بیگم عذاب جان بنی ہوئی تھی اس کے لیے نا. تو اس نے حضرت سے آ کے بتایا کہ میری بیگم یہ کر رہی ہے، بہت ہی ذلیل کیا ہوا تھا اس کو بیچارے کو. تو حضرت فرمایا طلاق دے دو بھائی، پھر اتنی بڑی مصیبت ہے تو کیوں؟ تو اس نے کہا کہ طلاق دوں گا نا تو وہ بھی فیکٹریوں کی مالک ہے، اس کے باپ نے بولا ہے کہ طلاق دینا تو میرے جتنے مزدور ہیں نا اتنی ہی تیری بوٹیاں ہوں گی، ہر مزدور کے حصے میں ایک بوٹی، کیونکہ انصاف، تاکہ سب کے ساتھ کیا ہو. تو ہمارے حضرت نے جب یہ سنا فرمایا پھر مار کھا. فرمایا کیونکہ ضرب الحبیبی زبیب، محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے، پھر اس مار کو انجوائے کرو. آپ دیکھو جب آپ کے پاس کوئی کام ہو رہا ہو نا آپ کے ساتھ اور آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ نہ ہو تو پھر کیا راستہ ہے؟ انجوائے کرو آپ. ٹھیک ہے، جب پٹ رہے ہو اور بھاگنے کا راستہ نہیں ہے تو اس پٹائی کو کیا کرو؟ انجوائے کرو. تو یہ بھی ایک قول ہے کسی بڑے بزرگ کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع لہ شملہ فرق علیہ شملہ، اللہ اس کی فکروں کو
समेटने के बजाय बिखेर दें। और फरमाया वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिर ला, इतनी टेंशन के बाद भी इस कमबख्त को दुनिया मिलेगी इतनी ही जितना अल्लाह चाहेगा। अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी होगी तो मिल जाएगी, नहीं लिखी होगी पूरा जोर भी कमबख्त लगा लेगा ना, 4 टके हाथ में नहीं आएंगे। हमें मोटिवेशनल स्पीकर ना सक्सेसफुल लोगों की मिसालें दे रहे होते हैं, ये देखिए इन्होंने मेहनत की और आज ये कहां पहुंचे हुए हैं। भाई साहब पूरा डाटा जमा करो, भाई साहब पूरा डाटा जमा करो, फिर बताओ कि इससे डबल भी बहुत से लोगों ने मेहनत की है, धेला भी हाथ में नहीं आया उनके, कोई हादसा हुआ सब बर्बाद हो गया। और बाज दफा मेहनत किसी और ने की, फल किसी और ने खाया। हमारे एक जानने वाले ने इतनी मेहनत करके फैक्ट्री लगाई, बिजनेस किया, चाचा ने कब्जा कर लिया, किक आउट किया, रोड पे आ गया बेचारा। वो कह रहे यार मैंने मेहनत कर करके कारोबार को कहां लगाया, चाचा मजबूत आदमी था, उसने ऐसी चालें चल के किक आउट किया। मस्जिद कोई और बनाता है, कब्जा कोई और करता है, रिश्ते का पैगाम कोई और भेजता है, शादी किसी और की हो जाती है। जिसको आपने भेजा होता है वही अपनी करके आ रहा होता है वो आप ही को काट के आ रहा होता है। एक आदमी ने कहा मैंने दूसरी शादी के लिए अपनी पहली बीवी को लेकर गया हूं तो शादी नहीं हो रही। मैंने कहा वो भाई तेरी शादी नहीं करवा रही है, वो काट रही है, ठीक है। तो सारी मेहनतें होके भी रिजल्ट बाज़ दफा जीरो होता है। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो लोगों को हार्ट अटैक से बचने के तरीके बता रहा होता है वही हार्ट अटैक में हलाक हो जाता है। ये है दुनिया। शुगर स्पेशलिस्ट जो शुगर की दवाइयां इजाद कर रहा होता है, इतना बड़ा रिसर्चर होता है, उसी को गुर्दे फेल हो जाते हैं शुगर से। गुर्दों के स्पेशलिस्ट डायलिसिस करवा रहे हैं। जिम में आदमी दिल को कमजोर करने के लिए जाता है या मजबूत करने के लिए? मजबूत। कितने केसेस हैं जिम ही में अटैक हुआ मर गया, गए थे दिल को मजबूत करने के लिए, वेट उठाया, चलो भाई इन्ना लिल्लाह हो गया। यानी जो कामयाबी का जरिया जो चीज थी वही चीज नाकामी का जरिया बन गई। इसलिए नबी ने फरमाया कि दुनिया मिलती भी इसकी सोच और इसकी मेहनत में नहीं है, मिलेगी उतनी जितनी अल्लाह ने लिखी हुई है। तभी तो नबी ने फरमाया कि अजमिलू फी तलब व तवक्कलू अलैहि, दुनिया कमाने में एतदाल से काम लो, यानी हद से ज्यादा दुनिया को मुसल्लत मत करो। वजह उसकी क्या है? अल्लाह पे तवक्कुल करो, इसलिए कि अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी हुई है अपने नसीब से ज्यादा का तुम नहीं कमा सकते। तो जब नहीं कमा सकते भाई एतदाल से। आपको पता है बाज मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों को पैसा बनाने की तरगीब देते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो बाज उनमें ऐसे हैं जो खिसक गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि इतना हर वक्त वो पैसा 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 बनाओ, पैसा बनाओ, और खुद भी पैसा, कारोबार, वो होते होते ना सुकून मिल रहा है, ना नींद हो रही है, ना बच्चों को टाइम दे रहे हैं। इतना ज्यादा दिमाग पे जब एक चीज का बहुत ज्यादा बोझ होता है, दिमाग की सेटिंग आउट, दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मतलब है। तो मैं टेंशन पे इसलिए बार बार मेरे भाई बयान करता हूं तो मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूं, साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं। ये टेंशन अल्लाह को पसंद नहीं है। ये वो टेंशन है जिसपे सवाब नहीं मिलेगा आपको, बल्कि गुनाह मिलेगा। अब देखो पिछले जो कौमें थी ना अंबिया की, वो घर बनाने की टेंशन बहुत ज्यादा लेती थी। पिछली जो कौमें हैं, कौम आद, कौम समूद, उनकी टेंशनों में एक बहुत बड़ी टेंशन ये थी कि घर जाती होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए अच्छी बात है, मजबूत भी होना चाहिए। थोड़ी बहुत इसकी टेंशन भी ले लो तो कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी बहुत टेंशन, यार थोड़ा सा पैसा बचा के घर बना लो, थोड़ी बहुत। लेकिन वो बहुत ज्यादा टेंशन लेते थे, यार नहीं अपना होना चाहिए, नहीं भाई होना, और बहुत मजबूत होना चाहिए। इसके लिए वो क्या करते, अब ये सीमेंट बजरी तो शायद इजाद नहीं हुए थे, उस बजरी तो थी, सीमेंट विमेंट का नहीं सेटअप होगा या होगा, लेकिन उनको बहुत ही मजबूत चाहिए था। तो बहुत मजबूत के लिए वो पता है क्या करते थे? वो करते थे चिटानों को ना तराशना शुरू करते थे। समझ रहे हो? ये आसान काम है, मुश्किल काम है? थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा। यार पूरी चिटान संगे मरमर की आपने उसको तराशना शुरू कर दिया, तराश तराश के वॉशरूम बना दिया, फिर पीछे महल बना दिया, पूरा घर। नबी ने उनसे कहा कि तत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। अबे भाई अपनी उम्र तो देखो, इतना मजबूत क्यों बना रहे हो? इतना मजबूत घर, तुम्हारी हड्डियों में सरिया इतना मजबूत थोड़ी डला हुआ है, वो तो गलता चला जा रहा है। हड्डियों का सरिया तो बहुत तेजी से 40 साल के बाद खत्म होना शुरू होता है। घर इतना मजबूत, इतना मजबूत। भाई बच्चों के लिए बना रहे हैं तो भाई बच्चे अपने लिए खुद बना लेंगे ना। अगर बच्चों के लिए बनाना है तो बच्चों की भी इतनी जिंदगी नहीं है। अपनी जिंदगी को, आधी जिंदगी को घर बनाने में बर्बाद कर दिया, कोई और काम कर लेते। हालांकि हलाल पैसों से बना रहे थे। मैं जो जाती घर के बारे में बार बार बोलता हूं, मुझे शौक नहीं है मेरे भाई, जाती घर में ज्यादा दिलचस्पी लेना ये शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। बहुत पैसा दिया है बना लो, नहीं है छोड़ दो, ऐसी की तैसी। ये ईंट अगर आपकी अपनी नहीं है लेकिन बैठने का मौका मिल रहा है आपको,
اور سونے کا موقع, ایک گھر آپ کا اپنا نہیں ہے لیکن آپ کو رہنے کا موقع مل گیا, پنکھا چل رہا ہے, کھڑکی سے ہوا آ رہی ہے, دوسری راستے سے نکل کے جا رہی ہے, دھوپ مل رہی ہے, کوئی بات نہیں. کروڑوں روپے اس نے لگائے, انجوائے کون کر رہا ہے اس میں؟ کرایہ دار. کوئی بات نہیں, لائف کو انجوائے کرو. اتنی پاگل پن ہے. میں تو, مجھے بہت غصہ آتا ہے جب کوئی آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے اور کاش میرا ذاتی گھر ہوتا. میں نے کہا کیوں, پھٹے پہ نہیں لیٹے گا اگر تیرا ذاتی گھر ہوگا؟ ذاتی گھروں سے کیا جنازے نہیں اٹھتے؟ نہیں مفتی صاحب کرایہ دار کی ٹینشن ہے. بھائی صاحب ذاتی گھر کی ٹینشن اس سے بڑی ہے, تو بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ بہت پیسہ دیا ہے تو بنا لو بھائی. جن کو بہت پیسہ ہے وہ تو پھر ٹینشن بھی نہیں ہوتی نا ان کو. وہ پھر میرے پاس تھوڑی آئے گا روئے گا ہائے مفتی صاحب ذاتی گھر نہیں. یہ تو غریبوں کے مسئلے ہیں نا. میں غریبوں کو خطاب کر رہا ہوں. غریبوں, میں تمہیں خطاب, آپ کے علاوہ جو غریب ہے ان کو خطاب کر رہا ہوں. جب ایک صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہو ذاتی گھر نہیں, اب غریب آدمی کے لیے کرایہ دینا کتنا مشکل ہے. میں نے کہا یار آپ کے مینٹل لیول کو سلام ہے. بیچارے غریب کے لیے کرایہ دینا مشکل ہے, کروڑوں روپے کا ذاتی گھر خریدنا آسان ہے. جس کے لیے کرایہ دینا مشکل ہے ہم اس کو ترغیب دے رہے ہیں ذاتی گھر ہونا چاہیے. وہ ڈپریشن سے نہیں مرے گا تو اور کیا ہوگا؟ مر رہے ہیں خالی, یہ ہوائی بات نہیں ہے. ساری زندگی محنت کر کر کے 60 سال میں جا کے اپنا گھر بناتے ہیں. اپنا گھر اپنا ہی ہوتا. بھائی صاحب اب آپ کے لڑکنے کا ٹائم آگے ہے. اب قبرستان میں بنا لیتے گھر, اب تو ختم. یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان. یہ حدیث پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے, مجھے بہت فائدہ ہوا اس حدیث سے. بھائی فائدہ اس سینس میں کہ میں بھی تو 40 سال سے زیادہ ہو گیا نا, تو اب میں حدیث سوچتا رہتا ہوں بھائی تو نہیں کہیں ادھر کو جا رہا. تبھی میں نا جامعہ کے قریب میں نے اپنے بچوں کو شفٹ کیا ایک جگہ, تو اس کے ساتھ ہی قبرستان ہے. تو میں وہاں قبرستان پہ کھڑا ہو کے بہت دفعہ دیکھتا ہوں بیٹا آنا تھوڑے دن میں. میں نے کہا قبرستان کے قریب گھر ہونے سے یہیں سے پٹے سے نکالا, یہیں پارسل کر دیا, ختم. اتنی سی بات ہے. تب کیا میری اینٹ, میرا پنکھا, میری دیوار, میرا واش روم, لوگ خوش ہو رہے تھے مجھ سے. میرا واش روم دیکھیے آپ, ایک تو نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے, اتنا زیادہ اس پہ اترانا میرا واش روم. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ میرے کرایہ دار کا واش روم دیکھ, بنایا اس نے کروڑوں روپے لگا کے, استعمال کون کر رہا ہے؟ فری پھوکٹ میں. صرف مہینے کا اتنا کرایہ دیتا ہوں, سوتا بھی ہوں, بچے بھی میرے پورے 18 اسی اسٹائل میں پیدا ہوئے ہیں انہی گھروں میں, ٹھیک ہے نا. اور اللہ بھلا کرے آپ کا. اچھا کرایہ دار بھی بہت لچڑ ہوتے ہیں. کرایہ دار پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ کوئی ضروری خرچہ بھی ہو نا گھر میں وہ بھی نہیں کرے گا کہ ہمارا اپنا گھر تھوڑی ہے. اتنا بھی لچڑ پن ٹھیک, کمبختو رہ تو خود ہی رہے ہو نا. اگر وہ مالک مکان کنجوس ہے, وہ نئی دیوار اکھڑی ہوئی کلر کر رہا, تو 2 ڈبے لا کے یہاں خود ہی کر لے یار. تو بعض لوگوں کے گھروں میں جاؤ, بھنگی خانہ بنا ہوا ہے گھر ان کا. میں کہتا ہوں کیوں نہیں بناتے اس کو؟ کہتے ہیں ہمارا اپنا گھر تھوڑی ہے. ابے تو 10 سال سے رہ رہا ہے, تو وہ اگر لچڑ ہے تو رہ تو ہی رہا ہے نا. ایک کیل ٹھوک دے یار, یہاں پہ گھڑی لگا دے, کیل کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے کہ ہمارا گھر تھوڑی ہے. تو تبھی تو مجھے پھر افسوس ہوتا ہے یار, یعنی یہ دنیا مسافر خانہ تھوڑی سمجھنے اس کو. اتنی پیسے سے محبت, پیسہ اصل ہے. کسی اور کے گھر پہ بھی اگر آپ پیسہ لگا کے فائدہ خود اٹھا رہے ہو تو لگا دیا کرو, اس میں اتنی ٹینشن مت لیا کرو. کوئی زیادہ ٹینشن کی, وہ اگر وہ لچڑ پن دکھا رہا ہے, وہ نہیں کر رہا, تو رہ تو تم ہی رہے ہو نا. تو میں نے اپنے گھروں پہ بہت خرچہ کیا, کرائے پہ رہتے ہوئے خود لگایا, میں نے بہت دفعہ کیا کہ یار وہ نہیں کر رہے تو چلو ہم کر دیتے ہیں, رہنا ہم نہیں ہے. تو پورے ریپیئر کیے میں نے گھر اپنے, حالانکہ کرائے کے گھر ہیں. پھر مالک مکان کو جب ویڈیو بھیجی, مالک مکان بھائی یہ تو تمہیں بڑا لگژری بنا دی, بڑا تھینک یو. اس کو ڈر تھا ایسا تو نہیں ہے واپسی پہ یہ اتارتے ہوئے لے کے جائیں گے سب چیزیں. اس کو میں نے تسلی دی, نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, یہ آپ ہی کا ہے. ہم کو دروازہ کھڑکی یہاں سے نکال کے نہیں لے کے جائیں گے, یہ کھڑکی بھی آپ ہی کی ہے, پکی ٹکی آپ کی ہو گئی. یہ بھی بڑا لچڑ پن ہے نا. 10 سال کے بعد آپ کوئی گھر خالی کر رہے ہو, کھڑکیاں دروازے میں نے لگائے تھے تو میں لے کے جا رہا ہوں. تو میرے بھائی میں زیادہ شو مارنا مقصد نہیں ہے میرے بھائی. میں بار بار جو ان چیزوں پہ اتنا بیان کرتا ہوں, دنیا کی محبت ختم کرو. اللہ کو دنیا کی محبت دنیا مردار کی محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کی دیکھو موٹیویشن کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کچرے کے ڈھیر سے گزرے, ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے. نبی نے فرمایا بتاؤ تم میں سے کون اس کو اتنے درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بدبودار چیز ہے, کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جس پہ ہم اتنا ڈپریشن اتنی ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہیں, اللہ کی نظر میں اتنی بھی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ ختم ہونے والی ہے. تھوڑے دن میں پھٹے پہ لیٹنا ہے اور اٹھا کے لوگ قبر میں کروٹ کے بل لٹا کے آئیں گے. 3 دن تک کل سویم ویم 2-4 چیزیں ہوں گی, اس کے بعد قصہ ختم. کروڑوں اربوں روپے پھونک دیے, انجوائے کون کرے گا؟ بعد والے. وہ بھی نہیں کرتے, وہ بھی بیچ باشت کے کھا جاتے ہیں. پھر وہ اپنے بچوں کے لیے بنانے کی فکر کرتے ہیں. تو حالانکہ آپ کے ابا نے آپ کے لیے بنایا تھا تو رہ لیتے نا اس میں. اب آپ اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہو, پھر وہ اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں. آپ کے لیے کس نے بنایا؟ پھر
ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اپنے ذاتی، بہت پرانی بات ہے 10 سال پہلے کی، آپ اپنا ذاتی گھر کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا میری اتنی بچت ہی نہیں ہے کہ میں اتنے ٹینشن لوں، تو میں کھانا پینے میں بہت ہاتھ مجھے محدود کرنا پڑے گا، بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی۔ تو انہوں نے کہا اپنے بچوں کے لیے ٹینشن لیں۔ میں نے کہا میرے والد صاحب نے میرے لیے گھر بنایا تھا تاکہ مجھے ٹینشن نہ ہو، اب میں فوراً ٹینشن لینا شروع کر دوں اپنے بچوں کی تو والد صاحب کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ان کا مقصد تھا مجھے ٹینشن سے بچانا نا۔ تو اگر اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو نا، اپنے بچوں کو اپنا غلام مت بناؤ۔ اپنے بچوں کو کس کا غلام بناؤ؟ اللہ۔ وہ اللہ کے بنیں گے تو آپ کے بھی بنیں گے۔ اپنی بیوی کو کس کا غلام بناؤ؟ اللہ کا۔ وہ اللہ کی بننے کے بعد آپ کی بنے گی غلام۔ عورت کو چاہیے اپنے شوہر کو کس کا غلام بنائے؟ اللہ کا۔ اللہ کا بنا دیا، آپ کے حقوق ادا کرے گا وہ۔ ہم ڈائریکٹ اپنا بنانے کی کوشش میں کسی کا بھی نہیں بننے دیتے اس کو۔ باپ چاہتا ہے میرا بچہ میرا بن کے رہے، تبھی باپ بہت سی جگہوں پر اس کو شریعت کے خلاف باتوں کا بھی آرڈر کر رہا ہوتا ہے۔ بچے کے دل میں لاشعوری طور پر یہ بات آتی ہے کہ میرے ابا مفاد پرست ہیں، یہ اپنا فائدہ چاہتے ہیں۔ تو جہاں انسان کے دل میں یہ آتی ہے پھر انسان لالچی ہو جاتا ہے۔ تو بہت ہی نیک شریف ہوگا تو پھر بھی حقوق تو ادا کرے گا وہ، لیکن اتنے نیک مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں وہ نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ نے بچے کو اللہ کی غلامی سکھا دی اور آپ نے بولا بیٹا میں بھی کسی بات کا حکم دوں نا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، میرے حکم کو دیوار پہ مار دینا، تو میں عجیب بات آپ کو بتاؤں، وہ آپ کی ایسی غلامی کرے گا اگر وہ اللہ کا بن گیا، کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ حق اپنے بات کس کا رکھا ہے؟ والدین۔ لیکن آپ اس کو جہاں شریعت کی بات آتی ہے نا تو آپ نے اس کو یہ باور کرانا ہے کہ جیسے تمہیں میں شریعت کا پابند بنا رہا ہوں خود بھی کیا کر رہا ہوں؟ بولو، شریعت کو فالو کر رہا ہوں۔ مثال دے دوں، ایک مثال ایک ہی آ رہی ہے مارکیٹ میں، تو اب کیا کریں، زیادہ تر یہی کیسز آ رہے ہیں نا، تو جو آ رہی ہے وہی مثال دوں گا نا، جو آ رہی ہے وہی مثال دوں گا۔ ماں باپ بچے کو میرے سامنے لا کے حدیثیں سناتے ہیں، دیکھو یہ میری بات نہیں مانتا، تو قرآن و حدیث میں کتنی ترغیب ہے کہ ابا کی مان کے چلو، ہے نا؟ میں کہتا ہوں قرآن و حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ یہ کہہ رہا ہے شادی کرو تو کرا دو اس کی شادی، ہے بھائی، یہ اپنے خرچے پہ کر رہا ہے، آپ کے خرچے پہ نہیں، کرا دو نا، کرنے دو۔ ابھی مفتی صاحب ابھی یہ باتیں ہوتی ہیں، اس عمر میں یہ باتیں ہوتی ہیں؟ بھائی اسلام تو کہہ رہا ہے کہ 14-15 سال کی عمر میں کیا ہو گیا؟ بالغ ہو گیا، تو اسلام تو اسی عمر میں ترغیب دے رہا ہے۔ تو بچہ جب دیکھتا ہے نا کہ ہمارے ابا کو بھی شریعت وہ والی چاہیے جو اپنی مرضی کی ہو، یہ چیزیں بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ابا کو وہ والے حقوق چاہیے جس میں اماں ابا کی غلامی کریں۔ ابا کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، گیس بجلی کا بل 6-6 مہینے پڑا رہتا ہے، امی ہماری ماموں سے ادھار لیتی ہیں پھر بل جا کے جمع کراتی ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، مائیں بیچاری ادھار لے لے کے گیس بجلی کے بل، بچوں کی تعلیم، میاں مکھنچو کچھ کر نہیں رہا، وہ صرف اولاد کے پر جو ماں باپ کے حقوق ہیں اس پہ تقریریں جا جا کے سنا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر جب یہ منافقت والا حساب چلتا ہے، ہم تو پھر بھی اولاد کو کہتے ہیں بھائی جیسے جب قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کافر بھی ہوں تو بھی مان کے چلو ان کی، ہم تو پھر بھی اولاد کو یہی ترغیب دیں گے، لیکن انسان کی یہ نیچر نہیں ہے، ذہنی طور پر وہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور ایک خاندانی گڑبڑیں بھی خاندانی ہوتی ہیں بعض دفعہ، بہت اعلیٰ نسل کی گڑبڑیں۔ ایک بہت بڑی بدماشی گھروں میں یہ ہوتی ہے کہ بڑا بھائی اپنے باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتا، لیکن جب چھوٹا اپنے بڑے بھائی سے بدتمیزی کرے تو بڑے بھائی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ یہ بھی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے۔ بڑے بھائی چھوٹے کو پتا ہے کہ میرے ابا جب میرے بڑے بھائی سے انکوائری کریں کہ کہاں سے آ رہا ہے تو بھائی کی پیشانی پہ کیا آتی ہیں؟ لکیریں۔ اس سے اس کے دل میں بھائی کی عظمت، بڑے بھائی کی عظمت ختم۔ پھر اب آپ یہ توقع کریں گے کہ چھوٹا بھائی بڑے کا احترام کرے، مارکیٹ میں ایسا نہیں ہوتا، یہ دماغ سے نکال دو۔ بڑے کو چاہیے جو گھر میں سب سے بڑا ہے نا، اگر آپ میں کوئی ہے تو اپنے بڑوں کے سامنے بچ جاؤ بالکل، چھوٹوں کو دکھانے کے لیے۔ سمجھ رہے ہو کہ یار ابا غلط بھی کہہ رہے ہیں تو میں مانوں گا، اس لیے نہیں کہ غلط ہے صحیح ہے، بھائی ابا ہیں، دیکھو صحیح بات تو چھوٹے کی بھی مانی جاتی ہے نا۔ ابا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ غلط بات بھی کریں تو کیا کر لو، ابا ہونے کی وجہ سے کیا کر لو، بولو نا، مان لو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ دوست نہیں ہے بلکہ کیا ہیں، یہ ابا ہیں۔ اماں غلط بات بھی کریں تو بڑے کو چاہیے کیا کر لیں، اچھا اماں ٹھیک ہے، چلو مان لیتا ہوں، صحیح ہے۔ تو چھوٹے کے دل میں یہ ہوگا کہ ہمارے خاندان کی ایک پرمپرا یہی ہے کہ چھوٹے کیا کرتے ہیں، بڑوں کا
احترام کرتے ہیں تو وہ آپ کا بھی احترام کرے گا. تبھی تو میں لوگوں سے کہتا ہوں جلدی شادی کر کے جلدی بچے پیدا کیا کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے بچے جوان ہو چکے ہوں گے اور آپ اپنے ماں باپ کی ان بچوں کے سامنے خدمت کر کے دکھاؤ گے ان کو. سمجھ رہے ہو؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے والدین آپ کی موجودگی میں آپ کے دادا دادی نانا نانی کی خدمت کرتے تھے, ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرتے تھے, ان کے آرام کا خیال کرتے تھے, جس سے آپ کے بچوں کو یہ ذہن بنتا تھا کہ بھائی ماں باپ کو ایسے پالا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ماں باپ کو تو وہ ذہنی طور پر تیار ہوتے تھے کہ ہمیں بھی اپنے ابا کو بڑھاپے میں ایسے ہی پالنا ہے. اب شادیاں اتنی دیر سے ہوتی ہیں کہ دادا بننے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو چکا ہوتا ہے, اور آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کے قابل رہتے ہیں. بچوں نے بہت تھوڑا ٹائم دیکھا ہوتا ہے, اس میں وہ اتنا سیکھتے نہیں ہیں. ہم نے اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے اپنے بڑوں کو نا اپنے والدین کی بے تحاشا خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے کہ ان کی کڑوی تھپڑ برداشت کر رہے ہیں. باپ نے جو ہے نا بڑی محفل میں بیٹے کے چانٹا مار دیا کھینچ کے تھپڑ, بیٹا ایک لفظ نہیں کہہ رہا, تو بیٹے کا بیٹے کو یہ احساس ہوگا نا کہ میرا ابا اپنے باپ کا ایسا احترام کرتا ہے تو مجھے بھی اپنے باپ کا ایسے ہی احترام کرتا. انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کی خدمت ہوتی کیا ہے, کتابوں سے تھوڑی پتہ چلتا ہے. اگر ہر چیز انسان کتابوں سے سیکھتا تو قرآن کہتا کہ نبی کتاب دے کے چلے جائیں, بس آپ کا کام پورا. قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, نبی کتاب سکھائیں گے, عمل کر کے دکھائیں گے, ایسے چلنا ہے اس پر. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, بہت مشکل ہے عمل کر کے دکھانا پڑے گا. سخاوت پہ 100 بیانات کر لیں بچے سخی نہیں بنیں گے. بچے سخی اس وقت بنیں گے جب باپ کو پیسہ لٹاتے ہوئے دیکھیں گے. وہ نہیں آ رہی یار, رہنے دو, ختم کرو گے. آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے سمجھاؤ کہ دیکھو بیٹا میں مر گیا, تو بیٹوں کو سمجھا رہے ہوتے نا میری بیٹیوں کا خیال کرنا, سمجھا رہے ہوتے ہو. یہ سمجھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. آپ بچوں کے سامنے ان کی پھپھوں کا خیال کرنا شروع کر دو. سناؤ بچوں کو تمہاری پھپھو بیمار ہے یار, تم نے بتایا بھی نہیں. مجھے یاد ہے میرے ایک استاذ تھے کیا ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ہم تو کالج سے نکل کے آئے نا مدرسے میں, ہم بھی ہمارے گھر میں بھی اپنے والد کا بڑا احترام تھا الحمدللہ, ہمارا خاندان میں رواج تھا, لیکن اتنا نہیں جتنا ہم نے علماء کے ہاں دیکھا, وہ تو بہت ہی زیادہ تھا. وہاں سے میں نے احترام سیکھا, حالانکہ ابا کے احترام پہ بیانات ہم نے ابا سے بھی بہت سنے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ بھی بہشتی زیور پڑھی ہوئی کتاب, بہت کچھ, لیکن نہیں تھا ہمیں. وجہ کیا, ہم نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا کہ ہمارے ابا نے ہمارے دادا کی کیسے خدمت کی. ہمارے ابا بتاتے تھے کہ بیٹا ہم تو پنکھا لے کے اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھے رہتے. پہلے وہ ہاتھ والے پنکھے ہوتے تھے, گھنٹوں گھنٹوں ہوا دیتے تھے. تو ہم کہتے تھے بہت اچھا ماشاءاللہ. دیکھا تو نہیں تھا نا ہم نے, تو ہم سے تو نہیں ہوتا تھا گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہوا دے رہے, یہ تھا ہی نہیں. یہ نئی نسل میں کہاں اتنی خدمت. ہم جب مدرسے گئے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو میرے پیر و مرشد بھی ہیں جن سے میں بیعت بھی ہوں, ان کے والد بالکل گنوار دیہاتی نہ, بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں. وہ آئے ہوئے تھے وہیں رہنے کے لیے نا, تو وہیں مدرسے میں تھے وہ. تو ہم لوگ کہیں بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے ہیں, تو وہ ان کے والد صاحب آئے اور ایسے ہی کارپیٹ پہ لیٹ گئے اور سو گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی, آرام کا دل چاہ رہا ہوگا. تو میں نے دیکھا ہمارے جو استاذ ہیں نا, جن کے وہ والد صاحب بغیر تکیے کے ایسے ہی لیٹے لیٹے سو گئے. ہمارے جب استاذ آئے نا, تو میں نے پہلی دفعہ ان کو غضبناک ہوتے ہوئے دیکھا. حالانکہ ہم نے ان کی خدمت میں, جو اپنے استاذ ہیں نا, کئی دفعہ ان کی خدمت میں ہم سے بہت کوتاہی ہوئی. انہوں نے میرے ذمہ کوئی کام لگایا, میں بھول گیا, نہیں کیا, کبھی غصہ نہیں ہوئے, وہ کبھی بھی نہیں ہوئے. مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا یہ کام کرو, ہمارے کھوپڑی سے نکل گیا. انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ سے کہا تھا یہ کام کرو. میں نے کہا چلو سو, بس ختم, کبھی غصہ نہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا نا میرے والد صاحب بغیر تکیے کے سو رہے ہیں, اور یہ میرے شاگرد یہاں مستنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے, اتنا غضبناک ہوئے کہ یار آپ کو میرے باپ کا خیال نہیں ہے, اتنا نہیں کر سکتے کہ اٹھ کے تکیہ لا. اتنا غضبناک ہوئے. اس وقت یہ چیز میرے دماغ میں انسٹال ہو گئی کہ یار باپ کا احترام. بولو, ہم نے کہا کبھی اپنی خدمت کی کوتاہی پر یہ ایسے غضبناک نہیں ہوئے, بلکہ اکثر تو اپنا کام خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور باپ بھی کوئی عالم نہیں ہے, بالکل گنوار دیہاتی, اور یہ اتنے بڑے عالم مفتی, لیکن ان کو غصہ آیا. اس کے بعد ہمیں خیال ہوا کہ یار ہم نے تو اپنے ابا کو اتنی لفٹ, تکیے کا تو ہم خیر پوچھتے تھے, جوتے ووتے اٹھانے کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے لوگوں میں رواج. ہمیں خیال, اچھا وہ اپنے والد صاحب جہاں جا رہے ہیں ان کی چپل اٹھا اٹھا کے آگے جا رہے ہیں.
ہم نے کہا یار ہم نے تو اپنے ابا کی چپلوں کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو مجھے یاد ہے کہ میں جب گھر آیا نا, اس جمعرات کو ہماری چھٹی ہوتی تھی, تو انہوں نے ہمیں ماں باپ کے حقوق بتائے نہیں, نہ سکھائے, کچھ بھی نہیں, کر کے دکھایا کہ یار یعنی باپ کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی. مجھے یاد ہے کہ میں جمعرات کو گھر آتا تھا, میں مغرب کے بعد پہنچتا تھا, تو میں تھوڑا سستانے کے لیے نا لیٹ جاتا تھا. تو میں ایک کمرے میں لیٹا ہوا تھا, دور, ہمارا گھر بھی ماشاءاللہ بڑا تھا. تو گیٹ بجنے کی آواز آئی, مجھے آیا کہ میرے والد صاحب گیٹ سے گھر میں داخل ہو رہے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ یار اب چپل اٹھاؤں گا تو ابا کہیں گے وہ زیادہ ہی فری ہو رہا ہے. اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا, آہستہ آہستہ چپلوں تک بھی پہنچیں گے. فی الحال کم از کم ابا کے احترام میں پہلے سے اٹھ کے بیٹھ جاؤ, ایسا نا ابا آئے اور ہم کیا ہوں لیٹے ہوئے ہیں. تو مجھے یاد ہے میں پہلے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ یار والد صاحب جب آئیں تو میں بیٹھا ہوا بھی نہ ہوں بلکہ اور میں بڑھ کے سلام کروں. اور اگلے ہی ہفتے ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو میں نے کہا چلو زندگی میں ایک دفعہ تو اس احترام کا اللہ نے موقع دے دیا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے, ورنہ ہمارے یہاں یہ رواج اتنا بھی نہیں تھا کہ ابا آئے اور ٹانگیں پھیلا کے یوں پڑے ہوئے, اتنے بدتمیز بھی نہیں تھے, لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ ابا بھی گیٹ سے داخل ہوں اور ہم احتراماً پہلے سے کھڑے ہو کر استقبال کریں. تو آپ کو بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے بھی دیر سے شادی کی پہلی, ہمیں بھی پتہ ہی نہیں تھا نا, ہم ورنہ یہ منظر اپنے بچے کو دکھا رہے ہوتے. ٹھیک ہے دیکھو کھڑے ہو کر پہلے سے کیا کرنا ہے, ابا کا استقبال کرنا. تو ہم نے مدرسوں میں یہ اخلاق سیکھے ہیں. خدا کی قسم میں کالجوں کی برائی نہیں کر رہا, میں نے کالج کا ماحول بھی دیکھا ہے. کالج میں ہم بدتمیز بنتے جا رہے تھے روز. میں نہیں کہہ رہا کہ کالج خراب ہوتے ہیں, لیکن ہم بدتمیز بن رہے تھے. کالج کے زمانے میں بھی ہمیں ابا سے ڈانٹ پڑتی تھی, غلطیاں بھی ہوتی تھیں, سوری کرنے کی توفیق ہمیں, بٹ ڈانٹ سے بھی کافی ہے. مدرسے میں جانے کے بعد کبھی والد صاحب کی طرف سے ڈانٹ پڑی, غلط بھی پڑی, ہمیں پتہ ہے ہم ڈانٹ بنتی نہیں ہے, لیکن سوری کرنا ہم نے الحمدللہ سیکھ لیا تھا کہ اپنی غلطی نہیں بھی ہو تو ابا سے کیا کرنی ہے, سوری کرنی. اور ماں باپ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے. کیا آپ کی سوچ ہوگی کہ آپ کی غلطی نہیں بھی ہے پھر بھی آپ کیا کر لیں, وہ ایسی دل سے دعائیں نکلتی ہیں نا ان کی کہ آپ کی سوچ ہوگی, ایسی دعائیں نکلتی ہیں. تو خیر پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا کہہ رہا تھا میں. تو احترام تو وہ تو ایک الگ بات آ گئی نا. تو وہ استاذ غضبناک ہوئے, تو وہ واقعہ آیا کہاں سے یہاں پہ. ہاں میں یہ کر رہا تھا پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑتا. تو آپ اگر اپنے بچوں کو سخی بنانا چاہتے ہو نا, ان کو گلک لے کے مت دو, جو گلک ہوتے ہیں نا اس سے بچہ مال جمع کرنا سیکھے گا. بولو بیٹا تم تو عجیب آدمی ہو, تمہارا باپ زندہ ہے, تم یہ پیسے تمہیں کچھ ضرورت ہو تو بتا دینا ہم کو, یہ کیا پیسے جمع کر رہے ہو, خرچ کرو خرچ, سمجھ رہے ہو. اور اگر جمع کرنا ہی ہے صدقہ باکس بناؤ. کیا بناؤ, صدقے کے پیسے. تو بچوں کو بچپن سے صدقہ کرنا سکھائیں, ان کے سامنے اپنی بہنوں کو ہدیے نذرانے بولو, ان کو دکھا دکھا کے بھی بھیجا کریں تاکہ وہ سیکھیں آپ سے. قرآن کہہ رہا ہے ہمارے جو نیک بندے ہیں چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیتاً بھی صدقہ کرتے ہیں. اور بالکل بے لوس ہو کے بہن بھائیوں پہ خرچ کیا کرو, اس سے آؤٹ پٹ نہ مانگو کہ یار میں جب خرچ کروں گا تو آگے سے پھر وہ پھر مجھ سے تمیز سے, وہ نہیں تمیز, وہ جیسی ان کی تمیز ہے نا وہ ویسی کی ویسی رہے گی. یہ آپ امیدیں مت لگاؤ کہ ہم جناب وہ کریں گے تو پھر آگے وہ, بھائی ہم تو دے کے نیکی کر دریا میں ڈال, تمیز اللہ ان کو خود ہی سکھا دے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ. آپ نے اس کا ریٹرن نہیں مانگنا ان سے, سمجھتے ہو. تو اللہ کی غلامی میں خدا کی قسم بہت مزہ ہے. انسان باپ کا حق بھی کس کے لیے ادا کر رہا ہے, اللہ کے لیے. ماں کا حق بھی, بیوی کا بھی, بچوں کا بھی. جو قربانی کا جذبہ انسانوں کے لیے ہمارے ہاں اب بھی ہے وہ اس معاشرے میں نہیں ہے. میں آپ کو ایسے درجنوں لوگ دکھا سکتا ہوں, 10 سال سے باپ فالج زدہ قومے میں پڑا ہوا ہے, بیٹا خدمت کر رہا ہے اور آج تک اس کی پیشانی پہ بل نہیں ہے.